إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال تعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. तमाम किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात किबरियाई बढ़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और दरूद व सलाम प्यारे पैगंबर साक़ी कौसर शाफ़ी माशर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताते क़दस पर कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए हादी रहनुमा बनाकर भेजा है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, आज यकम ज़िलहज्जा है और ये जो अय्याम अब गुज़रने लगे हैं या गुज़रने वाले हैं या गुज़र रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत ही ज़्यादा
فضیلت کے، اہمیت کے حامل ہیں۔ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، کانوا یعظمون، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس ذو الحجہ کے پہلے عشرے کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام 3 قسم کے عشروں کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ العشر الاول، پہلا جو عشرہ ہے وہ محرم کا ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ یہ ذو الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، اللہ احکم الحاکمین کے ہاں اتنے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، اہمیت کے حامل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو فضیلت والے ایام ہیں، سب سے زیادہ جو اہمیت والے ایام ہیں، وہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت ان 10 دنوں کو حاصل ہے۔ دنوں میں سے ان کی فضیلت کی بہت زیادہ وجوہات ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں، یہ اس مہینے کے ابتدائی 10 دن ہیں جس مہینے کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جن مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، ان میں سے ایک مہینہ ذو الحجہ کا ہے، اور اس کے یہ ابتدائی 10 دن۔ اور ان کی فضیلت کی دوسری وجہ جو ہے، اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی، صبح کے وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ فجر کا وقت نہایت قیمتی وقت ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ منافقین جو ہیں وہ فجر کے وقت نظر کم آتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ اور یہ جو فجر کا وقت ہے، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کی نماز تو اپنی جگہ پہ ہے، اس کی جو 2 رکعتیں ہیں، جو سنتیں ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، ساری کی ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور یہ جو فجر کا وقت ہے، غیر مسلم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جتنی مسلمانوں کی تعداد جمعے کے دن میں ہوتی ہے یا عید کے دن ہوتی ہے، اگر اتنی تعداد فجر کے وقت میں ہو جائے تو جو سب سے بڑا ائمۃ الکفر، کفر کا امام جو طاغوت اسرائیل ہے، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ فجر کی اہمیت اتنی ہے، یہ وہ وقت ہے کہ فرشتوں کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں، بدلتی ہیں اسی وقت کے اندر۔ اللہ پاک نے اس کی قسم اٹھائی اور فرمایا ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی 10 راتیں، ان کی بھی اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی۔ اور تیسری فضیلت جو ان دنوں کو حاصل ہے، اللہ رب العالمین نے یہ جو ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان کے اندر ویسے تو سارا سال اللہ کا ذکر کرنا ہے، ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بالخصوص ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کریں۔ اور ایام معلومات کیا ہیں؟ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہی وہ 10 دن ہیں جن کے اندر یوم عرفہ کا روزہ آتا ہے، اور یوم عرفہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اس کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ایک گزرا ہوا سال اور آنے والا سال دونوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، صرف ایک یوم عرفہ کا روزہ جو ہے۔ اس وجہ سے بھی ان 10 دنوں کو فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے سب سے زیادہ جس دن آزاد کرتے ہیں وہ 9 ذو الحجہ کا دن۔ 9 ذو الحجہ کا دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔
اور ویسے تو اللہ رب العالمین ہر رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر آتے ہیں. یہ 9 ذی الحجہ کا واحد دن ہے جس کے بارے میں آتا ہے حدیث شریف کے اندر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جو ہے، اس دن کو دن کے وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اپنی مخلوق کے اللہ رب العالمین اتنا قریب ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اتنا کبھی قریب نہیں ہوئے. اتنا قریب ہوتے ہیں اور اتنا ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، اس سے پہلے اتنا کبھی آزاد نہیں کیا ہوتا. اور پھر فرمایا ثم یباہی بہم الملائکہ، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کی طرف، ما ہؤلاء ما یرید، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کی طرف دیکھو، ان کا کیا ارادہ ہے، ان کی چاہت کیا ہے. وہ کہتے ہیں یرجون رحمتک، یا اللہ وہ آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، رحمت کے طلبگار ہیں. تو اللہ رب العالمین ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا. یہ وہ دن ہے. اس دن کو، یہ جو ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں میرے محترم بھائیوں، یہ دن عام نہیں ہے، معمولی نہیں ہے. ان میں محنت کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، جتنی ہو سکے استغفار کریں، صدقہ خیرات کریں. نمازوں کے اندر 5 وقت کی نماز جو ہے با جماعت اذان ہو، ہم مسجد کے اندر ہو. ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب دین اسلام کی تکمیل کی تو سب سے آخری آیت کون سی اتاری؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ جو آخری آیت ہے، یہ 9 ذی الحجہ والے دن اللہ کے نبی علیہ السلام میدان عرفات میں تھے. عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، آپ سواری کے اوپر سوار تھے، صحابی نے لغام پکڑی ہوئی تھی، تو یہ آیت اللہ رب العالمین نے نازل کی اور اس دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ بھی ان ذو الحجہ کے دنوں کی فضیلت ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر جس کو پیدا کرنا تھا ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں بکھیر دیا. میدان عرفات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو بکھیرا اور پھر ان سے وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا تھا وہ بھی یوم عرفہ کا دن تھا، وہ بھی ذو الحجہ میں سے ایک دن تھا. ذو الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دنوں میں سے ایک دن تھا جس دن اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری روحوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا. اور اس ذو الحجہ کے 10 دنوں کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ووعدنا موسیٰ 40 لیلۃ، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہاڑ کے اوپر بلایا 30 دنوں کے لیے، ہم کلامی کے لیے بلایا. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن جب گزرے تو ہم کلامی کی لذت اتنی کہ اللہ رب العالمین نے 10 دنوں کا اور اضافہ کر دیا. ائمہ مفسرین نے لکھا ہے جن 10 دنوں کا اللہ نے اضافہ کیا تھا وہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن تھے. ذو القعدہ کا مہینہ مکمل ہوا اور ذو الحجہ کے ابتدائی جو 10 دن تھے اللہ رب العالمین نے ان کو ہم کلام ہونے کے لیے اور زیادہ کر دیا. تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں ان کی بے شمار فضیلتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عمل احب الی اللہ فیہن، آپ نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن، دنیا کے اندر جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں سے سب سے زیادہ افضل دن جو ہے وہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے. اور فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے، پیارا عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے وہ ان 10 دنوں کے اندر ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل فیہن ازکا، کہ جتنے بھی دن ہیں ان سب دنوں کے اندر کیا ہوا جو عمل ہے جو سب سے زیادہ پاکیزہ کہلاتا ہے وہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر کیا ہوا عمل جو سب سے زیادہ پاکیزہ کہلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں جب آپ نے فرمایا کہ ان کی فضیلت سے زیادہ اور کسی کی فضیلت نہیں ہے، ان دنوں کی اہمیت سے زیادہ اور کسی دن کی اہمیت نہیں ہے. صحابی کہتے ہیں قیل ولا مثلہن، اللہ کے نبی ان ایام کی مثال اور کوئی ایام نہیں ہے. آپ نے فرمایا اور کوئی ایام نہیں.
جب آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے ان میں کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو صحابی نے سوال کیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا افضل عمل نہیں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى تحرق مہجۃ دمه، آپ نے فرمایا ان دنوں کے اندر کیا ہوا عمل اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کا مقابلہ مجاہد بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا صرف ایک مجاہد کر سکتا ہے جو اپنا مال بھی لے کر نکلا اور اپنی جان بھی لے کر نکلا اور اللہ کے راستے میں چلا گیا، حتیٰ تحرق مہجۃ دمہ، حتیٰ کہ اس کی شہرت کو کاٹ دیا گیا، اس کے خون کو بہا دیا گیا، وہ واپس نہیں آیا، اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا، اس کا عمل زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مجاہدین ہیں ان کا عمل بھی ان ذوالحجہ کے دنوں کے اندر کیے ہوئے عمل کو نہیں پہنچ سکے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی؟ میرے محترم بھائیوں، ان دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جن کی فضیلت اتنی ہے، جن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، ان کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا جو کام ہے کہ جب انسان چاند کو دیکھتے تو اس کو دعا پڑھنی چاہیے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ ایک روایت میں اس طرح الفاظ ہیں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اور ایک روایت میں، تیسری روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام غیر الضالین ولا مضلین ربی وربک اللہ۔ یہ تین طرح کی دعائیں چاند کو دیکھ کر پڑھنی چاہیے، یا ایک بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اور دوسرا عمل جو ذوالحجہ کے دنوں میں کیا جانا چاہیے وہ ہے کثرت کے ساتھ تکبیرات کہنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، یہ جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں ان کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ اکبر کہو، کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہو، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہو۔ اور سلسلہ حدیث صحیحہ کی یہ روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما احل محل الا بشر له وما کبر مکبر الا بشر له، جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اسے بشارت دے دی جاتی ہے، جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے اسے بشارت دے دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے ساتھ ہی سوال کر لیا، اللہ کے نبی الا بشر بالجنہ، جو اللہ اکبر کہتا ہے یا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے کیا اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ فقال نعم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے جو بھی اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ تو جو تکبیرات ہیں ان کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام، کثرت کے ساتھ تکبیرات کا اہتمام، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، جس کا اللہ رب العالمین نے بالخصوص حکم دیا کہ کثرت سے اس کا ذکر کیا جائے۔ اور یہ جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، قرآن مجید کی تلاوت جتنی ہو سکے، جتنی ہو سکے، کم از کم انسان کو چاہیے کہ ایک قرآن مجید ان 9-10 دنوں کے اندر ختم کرے، مکمل کرے۔ یہ اتنے فضیلت والے ایام ہیں، انسان صدقہ خیرات کرے، استغفار کہے، انسان استغفار کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، حسبی اللہ، لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جتنا ہو سکے انسان اللہ کا ذکر کرے، کثرت کے ساتھ تلاوت، کثرت کے ساتھ استغفار۔ اور میرے دل بھائیوں، لوگوں کی خیر خواہی بھی کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، لوگوں کی خیر خواہی بھی کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ وہ اتنے عظیم ایام ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو، اکثریت کو 2 نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، ایک صحت بھی، ایک فراغت بھی ہے، مگر اکثریت لوگوں کی دھوکے میں رہ جاتی ہے، اکثریت دھوکے میں رہ جاتی ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہمیں عطا کر دی؟ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام ہے، مگر افسوس ہے اس انسان کے اوپر جو ان ایام کو پائے اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، جو ان ایام کو پائے اور یوم عرفہ کا روزہ نہ رکھ سکے، جو ان ایام کو پائے کثرت کے ساتھ تکبیرات نہ پڑھ سکے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکے، کثرت کے ساتھ اپنے لیے
اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے فوج شدگان کے لیے جو دعائیں نہ کر سکے، کثرت کے ساتھ جو اہل اسلام کے لیے دعائیں نہ کر سکے کہ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے حالات بہتر کر دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ہمیں اچھے حکمران عطا کر دے، کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ 10 ذو الحجہ کو یوم النحر، اللہ کے ہاں ان 9 دنوں میں سے بھی سب سے زیادہ